فرما، میرے اللہ ایران کی حفاظت فرما، یہود و حنود کو برباد فرما، میرے اللہ مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے، میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم آخری سلطان کے قافلے میں شریک ہو سکیں۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے۔ اجازت ہے؟ مکھنہ والی منڈی بہاؤالدین سے میرے ایک مرشد ہیں بابا جواد شاہ بادشاہ، مجھے نہیں پتا ان مرشدوں سے ان کا کیا تعلق ہے، لیکن میں 44 برس میں پہلی بار کسی مجلس پہ اس طرح آیا ہوں، بغیر اشتہار کے، بغیر دعوت کے۔ بادشاہ جی نے مجھے رات حکم کیا ہے اور یہ میں ہی جانتا ہوں کہ مجھے کہاں کہاں سے کیسے کیسے معذرت کرنی پڑی۔ بہرحال پیران من بیٹھے ہیں۔ جی تو ہوں تسی یہ احسان کرتے ہو اسی 160 تے آئے ہیں تو تسی واتے اتھے بیٹھے ہو، میرا پت نیڑے آؤ یا کر کوئی بڑے افسوس دی گل ہے بیٹا بند کر کے آئے کھلے ہیں اور یہ آئے اسلام کو لاؤ، مہربانی نہ کر دے تو سارے اگا نہ آ جاندے، اسا یار تواڈی خاطر جڑا سارا اوکھا بند کر کے آ گئے ہیں، نال والے نوں آدھا پہ توں جا میں نہیں جانا، شابشی بھائی حیاتی ہوئی۔ اچھا آنا تیری مرضی، گھر جا کے نہ دسی میں شوکت رضا میرے ترلے کردہ رہے ہیں، میں اٹھیا ہی نہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ کے دین کا سہارا ہے حسین۔ بسم اللہ ہے اجازت جی؟ اعلان ہو رہا ہے کہ اذان ہو رہی؟ اچھا ٹھیک، نوکری شروع کریں جی۔ اللہ کے اس پورے جہان میں اکیلی طاقت ہے حسین کی اماں، میں بسم اللہ کروں، صلی اللہ آل محمد۔ ذرا چھیتی نال تشریف لے آؤ جی، مہربانی اگر کر سکو تا کچھ 40 منٹ میں نوکری کرنی ہے، اتنی گنجائش ہے تو جی احسان فرماؤ۔ تو میں نوکر ہاں جی، اے بادشاہ جن دے نام جنائن صدا لیا، اگلے سال وقت ٹائم نال حکم کرے، مولا خیر کرے۔ میں پیانا اللہ بسم اللہ کراں، بسم اللہ کراں۔ اللہ کے اس پورے جہان میں اکیلی طاقت ہے حسین کی اماں، جس کے دروازے پہ میں نے کائنات کی ہر طاقت کو سوالی دیکھا۔ آہا آہا بڑا ماحول ہے یار، ہائے دری بڑی گل ہے، او میں صدقے جی، واہ 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 واہ۔ علی دی قسم ہے کہ قدم ہور نیڑے آویں نا تینوں ہونے جنت دا ٹکٹ دینا، آ تا صحیح۔ ہائے دری ملیر تو ہی لگا ہویا، میں کیڑا کوئی تین کو جا کھڑائی، ان ضد کر کے بہ رہے ہیں مجھے میں تیری میری ساتھ 51 ہوئے۔ گل سمجھ آ رہی نے بیٹا؟ تو ہی ایک قدم ہو رہا ہوں، آ جو گئے ہاں تو مجلس تو پڑھنی نا، ماحول تو بناونا ہے، تھوڑی بڑی مہربانی۔ کدھر چاچا کیڑی سوچ ہے جائیں؟ دعا بندہ میں ویکھیا کہ بلا علامہ اقبال تو باجڑا ہے نہیں بیٹھا علی استانے میں۔ سلامت رہو۔ اللہ کے اس پورے جہان میں اکیلی طاقت ہے، ہمارے جی اجازت ہے جی بادشاہ، اکیلی طاقت ہے حسین کی اماں، جس کے دروازے پہ میں نے کائنات کی ہر طاقت کو سوالی دیکھا۔ علی دی قسم میں اندروں دل اتنا ٹھریا ہے، سفر اوکھا کیتا ہے، سارے راہ باوے جواد شادیاں منتاں کردہ رہے ہیں، بابا جی بانی فون پہ کر دیں، انہاں کہ میں کوئی نہیں پتا، تو پہنچ ہوں آ گیا تے اگوں جویں جویں اے سڑکاں مڑدا آیا نا میرا ہاں لاندا آیا۔ میں اپنے پتر الفت عباس نوں آکھیا، میں کہ الفت عباس بات مٹھی تے پہ گیا جی تے جاندے پہ اتھے سانوں کسے نہیں سننا،
آپ کھلوتا رانا سے آئے دری الفت عباس آکھے جی وقت ہوں پیران دا حکم ہے اساں تو جاندے پوئے ہیں تے جگوں جی مڑے ہیں تے سامنے ہوئے ہیں اس آکھا بابا جی ویکھو جنگل جو منگل بنے پیانے میں آکھے یار ان تو جنت بنا کھلائی کیا بات ہے علی والے بیٹھے نے ہر طاقت کو حسین کی اماں کے دروازے پہ سوال ہی دیکھا ہے حد ہو گئی جس باپ کے گھر نازل ہوئی اس نے شفا کے لیے قصہ مانگ لی ہوئے 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 ارمانی کیتا میں نے اس بندے جن سمجھ آئی تو نہ بولیا بیٹا کپڑا دے دو مجھے جس باپ کے گھر نازل ہوئی اس نے مہربانی تھینک یو بیٹا آپ کے کیا کہنے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگتا ہے مجھے وہ بچہ وہ جوان جو میرا ہم سفر ہو جائے اس نے شفا کے لیے میں نے ویکھی وہ نہ ویک 40 منٹ بھی تو ساتھ نکل گئے نہیں ہاں اس نے شفا کے لیے قصہ مانگ لی دستک ہوئی دروازے پہ علی دی قسم میں پی رہا ہوں تواڈے پنڈال پہلے جملے دی انج قیمت دیتی ہے جڑا جملہ میں کراچی انچولی تو علاوہ نہیں آکھدا وہ میں اس پنڈال چاکھوں دستک دی میرے رسول نے بیٹی کے دروازے پہ محمد کی بیٹی باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی تھی ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر او شالا اے ہاتھ اچھے رمنو یار جی قرآن دی قسم میں مول پہ گیا سفر کرندہ تواڈے کیا کہنے تواڈی اس مہمان نوازی دے عزت افزائی دے کیا کہنے محمد کی بیٹی باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی تھی دروازے پہ آ گئی بابا کیا آپ کی شریعت میں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹی سے پوچھ کے آئے بادشاہ جی فون سن کے لگا ہم نے واپس ہاں محمد کی بیٹی نے کہا بابا کیا آپ کی شریعت میں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹی سے پوچھ کے آئے بخیل ہے وہ بندہ جن سمجھ آئی تو نہ بولیا فرمایا باپ کے لیے ضروری نہیں بیٹی سے پوچھے رسول کے لیے ضروری ہے بطول سے پوچھے جی سلام ہی نے بزرگوں پتران دے شاعروں نے باپ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بیٹی سے پوچھے رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ بطول صدقے صدقے اللہم رسول کے لیے میں نوکر ہوں رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ بطول سے پوچھے بیٹا میں آ جاؤں میری شہزادی نے کہا بابا آپ کا اپنا گھر ہے آپ کی بیٹی کا گھر ہے آپ کے علی کا گھر ہے آپ کے حسن کا گھر ہے آپ کے حسین کا گھر ہے آپ کے صدقے میں تو ہر گھر والے کے پاس گھر ہے ہائے 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 سلام ہے بزرگاؤ میرا بچڑا او جوانی مانو او جگ جگ جیو آپ کے کیا کہنا بابا آپ کے صدقے میں تو آپ کی کیا بات ہے سر آپ کی مہمان نوازیوں کی کیا بات ہے آپ کے صدقے میں تو ہر گھر والے کے پاس گھر ہے تشریف لے جائیں نبی گھر میں تشریف لے گئے آیات بدی کھلا اس محترم تو لے کے اس محترم تک انہاں بزرگاں تو لے کے اس آخری بزرگ تک جس بندے نے اردو زبان نال پیار ہے نا میں نے اس لفظ دی قیمت ضرور چاہی دی ہے نبی گھر پہنچے سلام نے سلام کو سلام کیا چٹیاں داڑیاں تے ہاتھ اچھے چٹیاں داڑیاں تے ہاتھ اچھے او میں صدقے ہو جاواں تواڈے سن بسم اللہ جی تواڈے سنن دی کیا بات ہے تواڈے بولن دی کیا بات ہے سلام نے لکھ باری بسم اللہ سلام نے سلام کو سلام کیا نبی نے بیٹی کو جواب دیا پہلا جملہ فرمایا یا فاطمہ تو انی اجد فی بدنی ذوفا بیٹا میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا سر چاہو فیصل آباد تک کا چہرہ نظر آ رہا ہے سرگودے تک کا ماتمی نظر آ رہا ہے کہاں سے امام حسین کے عزادار آئے بیٹھے ہو جو بندے شوکت رضا سن سکتے ہو تمہیں علی کی عزت کی قسم سر اٹھاؤ اور لفظ کی قیمت دو
بیٹا میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ محسوس نہ کیجیے گا, اگر آپ ضعف محسوس کرتے ہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, کسی حکیم کے پاس جائیں, کسی شخصیت ایسی کے پاس جائیں جسے بیماریوں کا پتہ ہو. آپ تو گھر آ گئے, علاج کروائیں. فرمایا علاج کے لیے تو گھر آئے ہوں. اوئے ہوئے 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 او جی کروڑ واری سلام ہی نے جی جی بزرگو پتراں دے شاہ ہونے نسلاں دی خیر ہونے. تھینک یو سر. بی بی آپ کو عزت دے. میں نے کہا جی علاج کروائیں. فرمایا علاج کے لیے تو گھر آئے ہوں. میں نے کہا جی گھر میں کیا علاج ہے؟ فرمایا ابھی مانگتا ہوں یا فاطمہ تو ایتینی بالکسائل یمانی, فاطمہ مجھے اپنی یمانی چادر اوڑھ دے, میں معاشر تک اس بندے دا مقروض راساں جن گل سمجھ آئی تے بول بھی جاؤ جا کے مولوی سے کہو شوکت کہہ رہا ہے 1,23,999 نبیوں کا سلطان بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بطول کر. ہائے 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 صدقے تواڈے سنن دی کیا بات ہے. جڑے پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ چاہو نا یار لگے تساں بھی مجلس تے آئے ہو. شاباش. یہ دے اندر علی ایک باری بولو حیدری. تواڈے سنن دی کیا بات. میں صدقے سلام انہیں سلام انہیں. چلو تواڈا میرا وعدہ ہو گیا 15-20 منٹ تو بعد میں تانوں ایک گل یاد کروے ساں. میں ایک نتیجہ دے ساں اتھے تانوں ایک گل یاد کروے ساں. اللہ اکبر. 1,23,999 نبیوں کا سلطان جس کی چادر سے شفا لے اسے شاباش بچڑا شاباش اسے شریعت میں بطول کہتے. اللہ اکبر. جس باپ کے گھر نازل ہوئی اس نے شفا کے لیے قصہ مانگ لی. چل وت جتے نہ ٹکن دیتی گل تو وت میں گل کروں ہی تو وت میں اس بندے نو قبر تک دعا کرے سا. ان گل سمجھ آ گئی تو بول پیا. اللہ کے پورے جہان میں یہی عقیدہ ہے کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ تو اللہ کو کملی والے کا واسطہ دو تمہیں شفا مل جائے گی. کائنات کملی والے سے شفا لیتی ہے, کملی والا چادر والی سے. حیدری آپ کے کیا کہنے. سلام ہے نا بزرگانوں جی. اب بچڑے جی وہ علی استادم نے جناب علی بنڈل آف تھینکس. علی دی قسم ہاں ٹھر گیا. یہ دے اندر علی ایک باری ہاتھ چاہے ہے. حیدری اللہ اکبر. جی آپ کے کیا کہنے. آپ جی آپ کے اس مہمان نوازی کے کیا کہنے. قرآن سو میں کو گل نام کروں لیوت میں گل کھولوں ہاں. تیرا پنڈال جانے تے میرا مقدر جانے. یہ میرے پیر میں نے حکم کیتا ہے مرشد جواد شاہ تے میں آ ہی گیا تو وقت میں گل کھولوں ہاں. بی بی فرماتی ہے میں نے اپنی چادر اٹھائی بابا کے تن پہ تان دی. بے سایہ نبی بیٹی کی چادر کے سائے میں آ گئے. ہائے 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 دری ہچ آیا کرو علی آکھیا کرو. ساری دیہڑی انج گلاں لڑتے رہندے ہو تے بولتے رہندے ہو. علی آکھن واسطے تین ترلا کیوں کرنا پویندا. ہائے دری بے سایہ نبی بیٹی کی چادر کے سائے میں آ گیا. سچی دسیا یار اس علاقے والے ہوں میں 44 سال اس قوم دی نوکری کیتی کھلا. میرے واسطے تو چ بندہ ہی نواں کوئی نہیں. سچی دسیا بھائی گھر بزرگ آمن تے آ کے آخر میری طبیعت ناساز ہے تو بیٹا میں چادر دیو, میں بلینکٹ دیو, میں کمبل دیو, میں رضائی دیو, میں آرام کرنا چاہنا. تو دھی پیو نو سواد آئے وہ دے بعد کی ہوں ہے. گھر کو بچہ آئے تو ماں بچن کی آتی چپ میرا بچہ بولی نہ تیرے نانی طبیعت ناساز ہے انہوں نے میں ہونے سمایا. اتھے کی ہوئے حسن آکھے نانے دی خوشبو بھی آن دی بی آکھے وہ ستے پہ. موئے بندے جڑا ارمان لگا اس بندے دے جنہوں ساہ آندہ ہی تے اس سرڑی ہلائیے جاتے زبان نہیں ہلائی. اللہ اکبر. اور تیری مہمان نوازی دی کیا بات ہے. سلام ہی نے میرے. اللہ اکبر.
حسن آئے تھے، حسن پوچھے یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ، اماں میں نانے دی خوشبو پہ آندی. بی بی فرمایا وہ سامنے میری چادر تلے. حسن گیا، سلام لیا، جواب لیا، اجازت منگی، اندر لگے گیا. تھوڑی دیر بعد حسین آ گئے. اماں میں نانے دی خوشبو پہ آندی. بی بی فرمایا وہ سامنے میری چادر تلے، وہ سامنے میری چادر تلے. علی دے پتراں دا واسطے سمجھ آوی تو بولیں. میں ہاتھ بن کے پیا تھا. بی بی ہمارے ہاں تو رواج ہے اگر کوئی بزرگ آرام کر رہا اور طبیعت بھی ناساز ہو تو بچوں کو وہاں جانے سے روکتے ہیں. آپ خود بھیج رہی ہیں. فرمایا اونچا نہ بول، بچے نہیں بھیج رہی، شفا بھیج رہی. یار کس جنت میں شیرازیوں نے بلا لیا مجھے یار. سارے سلام ہیں میرے حیدری علی استانیمنی. جی میں نوکر، جی میں نوکر. فرمایا میں بچے نہیں بھیج رہی، شفا بھیج رہی. اللہ اکبر. جس باپ کے گھر نازل ہوئی، گل بھولے تو نہیں، جس باپ کے گھر میں بہوں پند کرنا ہی میں نے پتا ہے کہ کیویں آیا کھلا. جس باپ کے گھر نازل ہوئی اس نے شفا کے لیے کسا مانگ لی. جس عظیم عزت دار شوہر کے گھر تشریف لائی شادی کے بعد، ایک گل کراں اتھیں پکا جیب تلے آئی کھلی ہے جی سنے تو کراں. فرمایا لولا علی لما کفن لفاطمہ، علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کف ہی نہیں تھا. قرآن دی قسم بد نصیب ہے بندہ جدی ماں شیعہ ہے تے وہ نہ بولیا کائنات بنی ہے علی کے لیے، علی بنا ہے بطول. ہائے ہائے ہائے، ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے. ہائے دری سلام انہیں. صدقے کائنات بنی ہے علی کے لیے، علی بنا ہے. میں نے ویکھو اپنا سنن دا مزاج ہے. علی بنا ہے بطول کے لیے. ہزار شوکت قربان کر دوں جناب کی اس مہمان نوازی پہ. جس باپ کے گھر نازل ہوئی اس نے کیا مانگ لیا؟ شاباش، ہزاروں دن جیو. چادر مانگ لی. جس شوہر کے عقد میں آئی اس نے زندگی میں ایک ہی فرمائش کی. اس نے کہا بنت رسول مجھے اپنے ہاتھوں سے ایک کرتا تو سی دو. چولا قمیض کرتا بیٹا، بنت رسول مجھے اپنے ہاتھوں سے ایک کرتا تو سی دو. ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا. نویں گل جدوں کیتی ہے بندیاں داد تھوڑی دیتی ہے سوچیا ڈھیر ہے. ہائے دری وقت بندیاں باہر نکل کے آکھیا اگے تو نہیں سنی ہوئی، فلانا فلانا بندہ سا سنیا یار یہ گل اگے تو نہیں سنی. ایک وڈا لاما آ گیا بھئی جے اگے سنی نہیں تو میں کیوں سدیا نے. میں جو ڈھیر ساری کتاباں پڑھی بیٹھا، آؤ بسم اللہ کرا، آؤ تشریف لے آؤ. میں جو ڈھیر کتاباں دا بسم اللہ جی پڑھی بیٹھا تیرے واسطے پڑھیا نا. اللہ اکبر. اجازت ہے؟ میری شہزادی سیلی نے کہا یادگار رسول مجھے اپنے ہاتھوں سے کرتا تو سی دو. میری شہزادی نے کہا یاری لاکھ کرتے سی دوں ویسے خیریت، مجھے حکم جو ہو رہا ہے آپ کے کپڑے تو جنت سے آتے ہیں. اور جندے پتران دا درزی جبرائیل ہوئے تو سوچنا لگ بھئی نا سوچی پہ آتے بندہ گیا. آپ کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے ہیں. یا علی خیریت تو ہے؟ یہ مجھے حکم دیا ہے کہ کرتا سی دوں. میں سی دیتی ہوں، خیر تو ہے. فرمایا بطول جب تمہاری میری شادی ہوئی ہے نا تو میرے پاس ایک زیرہ تھی، تمہارے بابا نے مجھے کہا یا علی زیرہ بیچ دو. زیرہ میں نے بیچ دیا. زیرہ وہ جیکٹ ہوندی ہے جڑی اتنے تن تے سجا کے نا فوجی لڑن ویندا ہے. بطول میں نے زیرہ بیچ دی ہے. بطول مجھے اپنے مقدس ہاتھوں سے کرتا سی دو. شیرازی پی رہا ہوں معاشر تھی تہاڈا بوا کھلا رہے تے عزاداریاں ہوندی رہن. جے ایڈا جملہ کسے تو سنیا نے تو کوئی دار نہ دیوے ورنہ دعا ضرور کرے ہے. بطول مجھے اپنے ہاتھوں سے کرتا سی دو، میں اپنے سامان میں رکھ لوں گا. جب کبھی میدان جنگ میں تمہارا بابا مجھے حکم کرے گا علی لڑنے جاؤ، میں آپ کے ہاتھوں کا سلا ہوا کرتا پہن کے جاؤں گا. مجھے علی کو یقین ہے اگر میرے سینے پہ بطول کا سلا ہوا کرتا ہوا تو میرے بدن تک دشمن کا نجس ہاتھ ہائے 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 ہائے.
ہزاراں شوکت قربان چ کرا ہزاراں شوکت قربان چ کرا جی علی استان نے بزرگو علی استان نے کیا بات تو تھوڑی ہے یار کس جنت جلائے ہو پی رہا ہوں میں نے اللہ اکبر حیدر ہاتھ اونچے جناب علی ایڈی دور بہ رہے ہو علی استان نے مہربانی حیدری ہاں جس باپ کے گھر نازل ہوئی اس نے شفا کے لیے کسا مانگ لی لکھاں کروڑاں والی بس جس شوہر کے عقد میں آئی اس نے جنگ کے لیے کرتا مانگ لیا آکھاں ایک جملہ لکائی بھی کھلام تو ارادے کی تھی کھلام بھئی یہ جملہ ناک سا اوکھا ہے بادشاہ ونا اچانک بڑے زور دا آکھیا کیا بات ہن جنا بادشاہ میں آکھیا کیا بات ہے جب مرشد آدھے انج کر کے داد پہ دلیوں میں کیا بات جب انج رنگ ہی داد دیتی ہے بادشاہ ماں تو بات میرا دل بن گیا ہے یہ اجازت دیو تا آئیے جی بسم اللہ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے جناب فاروق شاہ صاحب مولا اور عزت دیں جس باپ کے گھر نازل ہوئی اس نے شفا کے لیے کسا مانگ لی جس شوہر کے گھر تشریف لائی اس نے جنگ کے لیے کرتا مانگ لیا آکھاں جملہ جنہیں بھوک نہیں لگتی انہوں نے روٹی مانگ لی اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے او شاباش او بہت چنگیاں ماما دے پتر بیٹھے ہو یار جی صدقے جاواں سلام ہی نہیں یار علی استانے ہم نے صدقے جاواں جنہیں بھوک نہیں لگتی تھوڑی یہ بات لمبی ہو جائے گی چل تو نے کہا بھیجا کس نے تھا تو پھر میں بتا دیتا ہوں ورنہ گنجائش ٹائم میں نہیں ہے پھر میں بات کھولنے لگا ہوں شاید یہی بات مکمل کر لوں چل تو نے کہا بھیجا کس نے تھا تو پھر میں بھیجنے والے کا نام بھی بتا دیتا ہوں بھیجنے کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں ہاں شاباش شاباش مجھے سن علی تجھے عزت دے جنہیں بھوک نہیں لگتی انہوں نے روٹی مانگ لی کائنات کا ایک بندہ ثابت کرے 44 برس میں شوکت رضا نے یا دنیا کے کسی اور ذاکر نے کسی بانی سے جا کے روٹی مانگی بانی فون کردہ پہ ہوندہ کہ کھاسو جی کہ پکائیے جی دیسی پکی پئی نے تھوڑے واسطے فلانا فروٹ لے رکھے فلانا فروٹ لے رکھے ڈائٹ بوتلاں آئیاں پئیاں انج ہوندے نا امام حسین دا ذاکر آ رہے انج بھی ہوندے ویسے آکھے ساڈے کول ٹائم کو نہیں تے موٹر وے تو پلنگ دیاں بندے موٹر وے تے روٹی چاہن دین جی راج کسی جگہ تے کھا لے علی دی قسم ہے بابا جھوٹ نہیں پہ بولدا کائنات کے عزت دار فرشتے ہیں ایک میکائیل ہے جو رزق مارتا ہے ایک اسرائیل ہے جو روحیں قبض کرتا ہے ایک جبرائیل ہے جو دونوں کا استاد ہے تینوں بطول کے دروازے پہ کھڑے ہو کے حسین کی منہ بولی اماں سے کہہ رہے ہیں میں یتیم ہاں میں بس تیری مرضی بھائی تیری مرضی بھائی اتنا ہی پڑھنا ہی راضی رویا پی رہا ہوں حسین کی منہ بولی اماں سے کہہ رہے ہیں میں یتیم ہاں میں مسکین ہاں میں اسیر ہاں روٹی دی ویا میں صدقے قرآن بتا رہا ہے ہاں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا میں یتیم ہاں میں اسیر ہاں میں مسکین ہاں اے لنگر تے دیو ساڑی پنجابی اے لنگر دی ویا روٹی دی ویا میں نے کہا کھاتے ہو انہوں نے کہا کھاتے تو نہیں سر چاہ سوال دینے چاہیے میں نے کہا کھاتے ہو انہوں نے کہا کھاتے تو نہیں علی دی قسم ہے میں قبر تک اس بندے تے دکھی رہاں گا جنہوں مال ہی علی کرنا سکھایا تو چپ کر گیا میں نے کہا جب کھاتے نہیں ہو مانگنے کیوں آئے ہوئے ہو انہوں نے کہا اپنے لیے تھوڑی مانگنے تمہیں سمجھا رہے انسان کے بچے بنو ہم وہاں رہتے ہوئے یہاں سے لیتے ہائے 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 جی صدقے جی صدقے جی صدقے او میں بسم اللہ کرا آ گئے ہو جی وہ پہ انسان کے بچے بنو ہم وہاں رہتے ہوئے یہاں سے لیتے ہیں تم یہاں رہتے ہوئے وہاں کیا کرنے جا رہے ہو روٹی لے گئے میں نے کہا مالک انہیں تو نے بھیجا ہے فرمایا ہاں میں نے بھیجا ہے
किधर बैठा हुआ है, सवाल करके खो गया, इन्हें तूने भेजा है? फरमाया हाँ मैंने भेजा है। मैंने कहा इतने इज्जतदार फरिश्ते हैं और तूने क्यों भेज दिया है? फरमाया तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इनके घर में एक मस्तूर है जो इन्हें इतनी मोहतरम है, कोई उसे बेटी कहता है, कोई उसे बहन कहता है, कोई उसे माँ कहता है। एक दिन अचानक उसने मुसल्ले पे खड़े होकर मुझसे कहना है कि मैंने इन पंजतन को मेहमान किया हुआ है और रोटी घर में नहीं है, मुझे इनकी रोटी भेज। मेरे जन्नत के बावर्ची खाने में इनके मेयार की रोटी पकती नहीं, जिसके हाथ की खाते हैं उसी से मंगवा रहा हूं, जब कहेगी वापस कर दूं। हाय 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 हाय, उस बंदे दी नस्ल नूं सलाम है जेड़ा एडी औखी गल ते बोले आ पुत्रा ओए अली इस्ताने नी। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह करा। कोई और शाम होवे तो मैं आ जाए। दरूद पढ़े मिल के बुलंद आवाज में। बिस्मिल्लाह। आए आए तशरीफ ले आए, आगे बड़ी जगह आए 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 तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाह। है जी इजाजत? बस ये गल पूरी कर ली है तो राजी रहे, गुफ्तगू पूरी होगी जी। तो पता लग जाता है 2 मिनट बाद। बात समझ आई या नहीं आई? जिस बाप के घर में नाजिल हुई उसने शिफा के लिए किसा मांग ली। जिस शोहर के अक्द में आई उसने जंग के लिए कमीज का तकाजा कर दिया। जिन्हें भूख नहीं लगती, बामी पुत्रा सलाम है सर, जिन्हें भूख नहीं लगती उन्होंने रोटी मांग ली। 556 साल कम से कम 555 साल के बूढ़े ने झाड़ू देने के लिए दरवाजा मांग लिया। कम से कम कह रहा हूं, कम से कम कह रहा हूं, इससे आगे भी कुछ उलमा ने ये उम्र लिखी है। झाड़ू देने के लिए दरवाजा मांग लिया। अच्छा, दुनिया का कोई बंदा किसी किताब से दिखा दे सलमान की दाढ़ी इतनी थी, चलो इतनी थी, उतनी थी जितनी होनी चाहिए। बादशाह मैं दस है तो हुक्म तो आया खला, उतनी थी जितनी होनी चाहिए। जब इतनी थी और वो झाड़ू देता था, सर जी फिर वो क्या करता होगा मुझे नहीं पता। बाबा जवाद शाह वो झाड़ू देता रहा है या इसके दरवाजे पे झुकना सिखाता रहा है। हाय 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 जनाब, बहुत खूब। सलाम इन्हें पी रहा हूँ अली इस्तानेम ने शाला हाथ उच्चेरान मौके नौकरी बिल्कुल नेड़े लग जी। सलाम है आपको। क्या 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 बात है? कहने लगे सलमान दिखाता रहा है। चलें फिर अगर आप इस मेयार पे बैठे या तो करीब आ जाते या फिर इतनी दूर से बोले हैं तो फिर कबूल कीजिएगा। सलमान बूढ़ा क्या करता है ये क्या कर रहा है? उसने कहा क्या कर रहा हूँ? ये झाड़ू दे रहा दाढ़ी के साथ। उसने कहा क्या किया करूँ? उसने कहा नमाजें पढ़ा कर। उसने कहा नहीं तो पढ़ता हूँ, मेरे अंदर अली है। सोचो, मेहरबानी करो, उतरते एहसान लाओ फिर। हाँ हाँ जी सलाम है सर। उसने कहा मैं ही तो पढ़ता हूँ, मेरे अंदर अली है। वैसे उसने कहा कोई वजह भी है नमाजें पढ़ने की? बार बार कह रहा है। उसने कहा नमाज पढ़ेगा तो जन्नत मिलेगी। जन्नत का लफ्ज आया, बूढ़े की आंखें सुर्ख हो गई। उसने कहा जो चीज तेरे ख्वाब ख्यालों में लगी है, जो चीज तेरे ख्वाब ख्यालों में लगी है या कौसर ज़मज़म के प्यालों में लगी है, देता हूं मैं दाढ़ी से दरे शाह पे झाड़ू, जन्नत मेरी इस रीश के बालों में लगी। हाँ हाँ जी जी सदके अली हक। अली अली
فرشتے آئیں گے مرشد اور سنا تھا قبر میں حسنین کے بابا بھی آتے ہیں زمانہ چھوڑ کے سارا جدے اندر ہے علی جدے اندر ہے علی جی بادشاہ جی علی استانے نے یا علی مدد سلام ہی نے میرے شالہ ہاتھ سے سلام ہی نے میرے میں جتنا حکم جواب شاہ بادشاہ نے کہا تھا 8-9 منٹ بچ گئے راضی رہیے گا زندگی باقی ملاقاتیں باقی 4-5-6 بابا جی مسائب عزیز محترم پڑھیں گے راضی رہیے گا بی بی آپ کو عزت دیں چلو فروخ جو بیٹھا اللہ عزت دیستے ہو پڑھے گا میں تو سنا پڑھتا ہے اچھا جی 2 جملے پڑھ دیں جی حاضر 2 شعر اور پڑھنا موت اس باپ کے گھر نازل ہوئی اس نے شفا کے لیے قصہ مانگ لی اس شوہر کے حق میں آئی اس نے جنگ کے لیے قمیص مانگ لی انہیں بھوک مانگ لی ہم فقیروں نے بخش کائنات کی ہر طاقت نے محمد کی بیٹی سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے 18 سال 2 مہینے کچھ دن بطول نے زمین پہ رہنا پسند کیا ہے محمد کی بیٹی نے اس کریم سے 2 ہی چیزیں مانگی ہیں یا آزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا محمد کی بیٹی نے خیر جڑے رومن والے تو رو لینا جی صدقے محمد کی بیٹی نے اس کریم سے تو میں نے ویکھنا تو دے توجہ ہی لگا جب تک میری آواز آ رہی ہو بندے رو یا آزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا ہے آزادار کا ہاتھ بھی اونچا علمدار کا ہاتھ بھی اونچا شاباش آزادار کا ہاتھ بھی اونچا علمدار کا ہاتھ بھی اونچا بابا جواد شاہ جی یہ دے کانتے جملہ پڑ گیا او ہے کر لیسی باقی اندھی مرضی ہاتھ بازو کے ساتھ اونچا علمدار کا ہاتھ کٹ کے اونچا اللہ اکبر عزت علی کی قسم ہے آپ نے کہا ہے تو میں 2 جملے پڑھنے لگا ہوں ورنہ میں اسی پہ مطمئن کو جا رہا تھا 44 اشرے میں پڑھ چکا ہوں یاد ہی نہیں ہے دنیا میں کہاں میں حسین کی نوکری کر چکا ہوں میں 44 برس کے مطالعے کی قسم کھاتا ہوں یہ مثل قرآن ہے یہ سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں میں 44 برس پڑھ کے فیصلہ نہیں کر سکا کوفے اور شام کے وحشی شرابیوں نے عباس کو زین پہ زیادہ مارا ہے یا کیڈا امیر ہے تم تیرے کو ہائی نہیں ہوئی کیڈا امیر ہے یار تم ہیں عید تے لٹیاں گئیاں دھیاں علی دیاں تو ہائی نہیں کر سکا اللہ انج ویکھنا یہ چٹیاں داڑیاں تے چیخاں نکل گئیاں جی میں صدقے گن کے 2 منٹ اللہ اکبر جی صدقے جاؤں یہ بادشاہ جی معاف کرے گل اوکھی ہے اکھی نال پڑی کھلا معذرت قبول کرے بیٹا اتھے کتے بہ جا مسائب پہ پڑھنا تیری بڑی مہربانی تو سا میرے حل ویکھو کہ آنکھیں میں 44 برس پڑھ کے میں فیصلہ نہیں کر سکا کوفے اور شام کے وحشی شرابیوں نے علی کی بیٹی کے برقعے کو زین پہ زیادہ مارا ہے یا زمین پہ زیادہ مارا ہے میں ویکھی میں کیمرے دی ذات وچ کھلا آج دی اس مہینے سالے دن تو لے کے 26 غالباً آج مارچ دی آج تو لے کے میں اپنے کفن تک ذمہ دار ہاں جس لئے تیرا دل بنے شرازی بادشاہ نو اکھیں پہ شوکت پڑ گیا تے حوالہ دیو نہ دیواں حوالہ میں نو معاشر تک پڑھنا دیویں کائنات کا اکیلا جنگجو ہے عباس جس کا سر زین پہ یوں ہو گیا تھا اللہ اکبر دھیاں دے برکے ہونی ہو بھائی دھیاں دے جی نہ یار جڑے نہ کرو غازی دے ایک واری ہائے کرو ایک واری یار ہائے کرو اچھی جی میں جنازیاں تے ہائے کریں دیئے نا او قضا نہ رو میں ہو یار
دیاں دے کاجوں نے بھائی سلام ہی نے میرے 1.5 منٹ میں اور پڑھنا ہے زیادہ تو زیادہ جی ہاتھ نہیں ملنا علی دا واسطہ میں نوکر شالہ ماتم قبول ہو نے 2 ہو گیا تھا ناراض تھا نہ اسو جس بندے میں نے حکم کر کے بلایا ہوئے میرا مرشد جواد شاہ اگو آیا تو شرازی بادشاہ دا وہ ہے سجے کھپے سید آدھے بیٹھن اے ہاتھ بدی کھلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سائی ناگ لاوے جی تیرے روان واسطے کون مارا بیٹا اتھے بمی مہربانی کری میں مسائب پڑھن دیں ضرورت کوئی نہیں اگانا ہمیں تیری بڑی مہربانی 1.5 منٹ میں مسائب اور پڑھنا ہے عزت علی دی قسم بابا جواد شاہ میں 14 نو حاضر ناظر جان کے پہ آکھنا من شیعہ قبرستان قبول ہی نہ کرے جب میں تیرے روان واسطے جھوٹ بولا ممبر تے پڑھیا جاندہ ہے بھئی عباس آکے حسین نو میری تیری دھی تو شرم آندی ہو سی کسی کتاب ہے میں کو محقق نہیں میں کو آخری بندہ نہیں ہوگا کسی کتاب میں جب ذاکرین پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہیں دیکھا ہوگا تو پڑھتے ہیں میں نے نہیں پڑھا میں نے جو آنکھوں سے پڑھا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں عزت علی کی قسم علامہ کلباسی فرماتے ہیں عباس زین سے اترا کتے شمر نے اعلان کر دیا علی کا بیٹا اتر گیا اور اس کے ہاتھ نہیں ہے سید معاف کیجئے گا آخری جملہ اور میں جا رہا ہوں علی کا بیٹا اتر گیا اور اس کے ہاتھ نہیں ہیں بس یہ سننے کی دیر تھی 10 لاکھ نے مل کے مارنا شروع کیا غازی کو ہن جس بندے کو زبان کوئی نہیں ہاتھ کوئی نہیں وہ بندہ سر تلے چکرے جس کو ہاتھ تے زبان ہے ان ولید پتراں دی قسم وہ ماتم کرے سی ایک باری ہاتھ چاہ کے ہائے کری جی میں جنازہ تے کریں دیئے اتنا مارا ہے 10 لاکھ نے عباس کو 7 مرتبہ کوشش کی حسین نے عباس کی لاش اٹھاؤں مجبوری بن گئی حسین ہاتھ لگاتا گیا عباس بکھرتا گیا حسین ہاتھ لگاتا گیا عباس بکھرتا گیا حسین کیا حال ہو گیا آپ کا راضی نہ ہو گئی مجھے راضی جی علی دی قسم میں بزرگاں میں پڑھ دے انہیں چلو بدھے کے سان لاؤ سیدادے ایک باری ہاتھ چاہو جتھے بیٹھے ہو میں کنیز دا پتر ہاں اے میرے ہاتھ بننے نے دیہاڑے معاشر دے تیرا ہاتھ مرے گریبانے چوے 14 دے سامنے جے میں جھوٹ بولا تو ماتم نہ کر سکے تیرا اپنا مقدر ہے ان اکھی نال میں پڑھے خصائص عباسیہ عربی اصل کتاب میں ترجمے دا ذمہ دار نہیں علامہ کلباسی فرمائے قطعو ہو بے اسیافہم اربن جیسے کسائی قیمہ بناتا ہے نا اور وہ ہوا میں اڑتا ہے ویسے عباس کی لاش ہوا میں اڑ رہی تھی حسین کا ماما گر گیا دونوں ہاتھ کمر پہ آ گئے آواز اعلان ان کا سرت ظاہری او میری کمر ٹوٹ گئی او عالیہ تیرا برکا عزت دار جناب